last speaker this evening is a well-known journalist, anchor and defense analyst from Pakistan. Salim Safi has hosted various current affair programs in various TV channels like PTV and Jio TV. Safi is author of books like Afghanistan, Taliban, Usama اور پاکستان کی دینی جماعتوں کا کردار. Currently he is serving as host of a famous Jio News talk show, Jarga. I would like to invite him on stage to present his thoughts. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ تبدیلی کا خواہش مند ہوں اور اس ملک سے آیا ہوں جہاں آج کل تبدیلی کا غلغلہ ہے، تو پہلی تبدیلی تو میں یہاں یہ لانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ اجازت دیں، کہ میں انگریزی کی بجائے اردو میں بات کروں گا. مجھے انگریزی زیادہ آتی بھی نہیں ہے. دوسرا، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آکسفورڈ یونیورسٹی پاکستان سوسائٹی کا اور ان کے پریزیڈنٹ اور ارکان کا، کہ انہوں نے ایک ایسے بندے کو یہ موقع پرووائڈ کیا جو ایک دیہاتی علاقے میں ٹاٹ کے اسکول میں پڑھنے والے ہیں اور جن کو پاکستان کی کسی اچھی یونیورسٹی میں بھی ریگولر پڑھنا نصیب نہیں ہوا تھا. تو مجھے دنیا کی جو سب سے ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے آکسفورڈ کا، اور جہاں پاکستان کی جو ذہانت کی دنیا ہے اس کے کریم اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے مجھے کھڑا ہونے کی سعادت بخشتی ہے. تو اس کا میں بے انتہا مشکور بھی ہوں، لیکن مجھے ایک بڑے الجھن میں بھی یوں مبتلا کیا گیا ہے کہ ایک تو پرسوں دن تک میری یہ کوشش تھی کہ میں جانان صاحب کو اور باقی دوستوں کو منا سکوں کہ مجھے وہ چھٹی دے دے، کیونکہ وہاں کچھ مزدوری کے بھی مسائل تھے، کچھ صحت کے بھی مسائل تھے. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ نہ مجھے کوئی موضوع پہ تیاری کا موقع ملا، نہ کوئی پراپر پتہ تھا، بلکہ ابھی جو کچھ ذہن میں ابھی تیار کیا ہے تو یہاں سپیچز سن کے اسی وقت ہی جو کچھ ذہن میں آ رہا تھا تو وہ تیار کیا ہے. تو میرے خیال میں سب سے بڑی مشکل صورتحال تو یہ ہے کہ دنیا کا یا پاکستان کا انتہائی کم پڑھا لکھا، اور اس وقت میرا تعلق بھی اس طبقے سے ہے جن کو انتہائی ایک لحاظ سے بدتمیز طبقہ سمجھا جاتا ہے، تو اس کو لا کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے انہوں نے کھڑا کیا ہے، اور جو سب سے زیادہ مہذب اور سویلائز سمجھے جاتے ہیں. لیکن میں صرف جس طرح ملک صاحب نے آپ لوگوں کے ذہنی سطح کے مطابق انتہائی فلسفیانہ انداز میں پاکستان کے مسائل اور اپرچونٹیز کو سمجھانے کی کوشش کی، تو میں انتہائی عامیانہ انداز میں، اور آپ یوں سمجھیں کہ ایک عام پاکستانی جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہے، وہ اپنے کچھ مشاہدات اور تجربات فیوچر کے لیڈرز کے ساتھ اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. جو بات کی اس سے پہلے میک کارٹنی صاحب نے، انہوں نے پہلے وہ خوبیاں بیان کی اور محاسن کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں وہ کچھ نگیٹو چیزوں پہ آ گئے. تو میں موٹے موٹے الفاظ میں پہلے خوبیاں یا اپرچونٹیز جو پاکستان کے اندر ہیں وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے 10 وہ اپرچونٹیز یا خوبیاں اکٹھی کی ہیں اور 10 جو نگیٹو چیزیں ہیں یا جو چیلنجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی پاکستان کے پاس اس وقت اپرچونٹیز کے لحاظ سے یا ایک جو قدرت کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، وہ آب و ہوا اور قدرتی اور نیچرل وسائل ہے. دوسرے نمبر پہ جو
ہمیں اللہ نے دی ہے وہ افرادی قوت ہے، وہ ٹیلنٹ ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ محنت کرنے کی استعداد ہے، جو دنیا کے باقی ملکوں میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے کہ ہم ایک طرف سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو جوڑتے ہیں، دوسرا ابھی جو نیکسٹ ایمرجنگ پاور ہے چین، اور پھر جو باقی دنیا کے درمیان ہم واقع ہیں اور ہم لنک بھی بن سکتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی دونوں قوتوں کے لیے ہماری ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ اور یہی معاملہ وہ یہی ہے کہ جو ہندوستان جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوگا، لیکن بہرحال وہ ایک بڑی اکنامک پاور بھی ہے، ایک بڑا مڈل کلاس بھی ہے، اس کی بیشتر ضرورت ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ نتی ہو گئی ہے اور درمیان میں ہم واقع ہے۔ تو یہ جو ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک بڑا عطیہ ہے اور وہ ہماری اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ پھر چوتھی چیز جس کی طرف میکارتنی صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ ہمارے ہاں کی ڈائیورسٹی ہے۔ یعنی آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو کم و بیش ایک ہی لسانی اکائی ملے گی، ایک ہی رنگ کے لوگ ملیں گے۔ ہمارے ہاں آپ گلگت سے لے کے اگر گوادر تک آئیں اور دوسری طرف آپ خیبر سے کراچی تک آئیں تو آپ کو کئی قومیتیں، کئی طرح کے رنگ، زبان، کلچر، یہ سب ڈائیورسٹی، آپ کیلاش کے کلچر کو دیکھ لیں ایک ہی ملک کے اندر، اور پھر آپ آئیں تو کراچی کے اور اندرون سندھ کے کلچر کو دیکھیں، آپ کو انتہائی لبرل طبقہ بھی اسی پاکستان میں ملے گا اور آپ کو انتہائی کنزرویٹو طبقہ بھی اسی پاکستان میں ملے گا۔ تو یہ جو ایک ڈائیورسٹی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور اس ڈائیورسٹی کے نتیجے میں ہی صلاحیتیں وہ ابھرتی ہیں اور تخلیق کا جو عمل ہے وہ زیادہ سے زیادہ فروغ پاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز، وہ ان سب کچھ خامیوں کے باوجود وہ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ دنیا میں بھی ہمیں ایک حیثیت دلا چکا ہے اور ہمارے دفاعی ضروریات کے لحاظ سے بھی، یا پھر ہمارے دفاع کو انشور کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ جیسے لوگوں نے قیادت سنبھال لی تو ہم اس ایٹمی صلاحیت کو بہت سارے دیگر مدات میں بھی اور اس میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور جو چھٹی ہمارے ہاں ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک لحاظ سے اس وقت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے اور جس میں عالم اسلام کے باقی کئی ممالک مصر وغیرہ کے سوا اس سے محروم رہے، وہ ایک منظم آرمی ہے، ایک بڑی فوج ہے جو کہ دنیا کے صلاحیتوں کے لحاظ سے بہترین افواج میں ایک وہ شمار کی جاتی ہے۔ اور پھر جو گریجولی کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر آئی ہے وہ یہ کہ اگرچہ ہماری ڈیموکریسی اس میں اب بھی ہزار خامیاں ہیں، ابھی بالکل ابتدائی اس سے گزر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سالوں میں ہمارے ہاں جمہوری اقدار میں کچھ پختگی آئی ہے۔ ابھی جو حالیہ کرائسس کے دوران پولیٹیکل فورسز نے جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا، یا اس سے پہلے جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو 5 سال آرام سے پورے کرنے دیے، اور اب جو زرداری صاحب نے اور باقی پولیٹیکل فورسز نے اس کا مظاہرہ کیا، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو میرے خیال میں یہ اس کی علامتیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی جیسی جماعتیں جو کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک ٹول سمجھی جاتی تھی، اب وہ بھی تائب ہو گئی ہے اور اس کرائسس میں وہ بھی جمہوریت کے سائڈ پہ کڑی نظر آئی۔ پھر جو نئی چیز جو کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، وہ انسانی آزادیاں، جو ابھی اس سے پہلے ہیومن رائٹس وائلیشن کے جو مسائل بیان کیے گئے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں ہم اگر اپنے آپ کو ویسٹ سے موازنہ کریں تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن اگر ہم عالم اسلام کے اور خصوصاً عالم عرب کے ممالک سے اپنے آپ کو موازنہ کریں
تو جو انسانی اور مذہبی آزادیاں پاکستان میں ہیں دنیا کے کسی اور اسلامی لیکن ریاست کی طرف سے کسی کو اس بنیاد پہ، مثلا وہاں کیلاش، وہاں آغا خانی بھی ہیں، وہاں اسماعیلی، وہ اپنے ریاست کی طرف سے کوئی نہیں ہے، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے۔ ایک کراچی اور لاہور شہروں میں آپ دیکھیں تو کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے وہاں پہ مراکز نہ ہوں، جس کی وہاں پہ قیادت موجود نہ ہو، جو وہاں پہ ایکٹیویٹی نہ کرتی ہو۔ تو یہ جو انسانی آزادیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر جوڈیشری کا اس سے پہلے ذکر بھی ہوا کہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو اگرچہ عام آدمی کو اب بھی جوڈیشری انصاف دینے میں کامیاب نہیں ہوا ہے، اور لوئر کورٹس کا معاملہ اب بھی بہت خراب ہے، اور ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہیں اس کو ہمارا عدلیہ اس کو روکنے میں مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اوپر کی لیول پہ جس طرح ماضی میں ہمارا عدلیہ وہ ڈکٹیٹرز کا یا غیر جمہوری قوتوں کا ایک مہرہ ہوا کرتا تھا، اور وہ صرف سٹیمپ لگانے کے لیے عدلیہ موجود ہوتا تھا، اب عدلیہ کی وہ حیثیت نہیں ہے، اور اس حوالے سے عدلیہ نے بڑی حد تک آزادی بھی حاصل کی ہے، اور کئی مواقع پہ وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بھی بنائے۔ اور پھر جو آخری نقطہ میں نے لکھا ہے وہ یہ کہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اور جو ایکسٹریمزم ہے اور جو لسانی بنیادوں پہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوششیں تھیں، بظاہر اس وقت یہ بڑھ گئی ہیں، لیکن اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو اس حوالے سے وہ قوتیں پسپائی پہ چلی گئی ہیں، اور پاکستان کے وجود کو اس طرح کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مثلا ٹھیک ہے، اب بھی کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان سے علیحدگی کے لیے آوازیں اٹھا رہی ہیں، لیکن ماضی میں بہت بڑے بڑے قد کے لیڈر وہ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے، اور ماضی میں مین سٹریم کی بعض پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈے میں یہ چیز شامل تھی۔ مثلا ماضی میں عوامی نیشنل پارٹی بھی ان قوتوں میں شامل تھی، آج وہ پاکستان کی سب سے بڑی علمبردار ہے۔ اس وقت پورے پختون بیلٹ میں پاکستان سے علیحدگی کے لیے کوئی مؤثر آواز نہیں ہے۔ اسی طرح ماضی میں جی ایم سید جیسا بڑا آدمی، اور اس کی فالوئنگ بھی بہت بڑی تھی، وہ سندھ دیش کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بلوچ لیڈر میں بھی ماضی میں جو لیڈر تھے وہ برام داغ کے بارے میں یا ہربیار مری کے مقابلے میں ان کی بہت بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، اور ان کو مین سٹریم میں بھی پذیرائی حاصل تھی۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ معاملہ وہ پسپائی کی طرف چلا گیا ہے، اور بہت چھوٹے، اگرچہ اس میں شدت بہت آئی ہے، لہجہ تلخ ہو گیا ہے، لیکن اس کے علمبردار چھوٹے قد کے، یعنی چھوٹے میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اب ان لیڈروں کی بنسبت۔ پھر مذہبی انتہا پسندی کو اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں اس جہادی سوچ کو اور اس فکر کو جماعت اسلامی جیسی بڑی جماعت پھیلا رہی تھی، جے یو آئی جیسی بڑی جماعت اس کو پھیلا رہی تھی، مین سٹریٹ کی۔ اب جو لوگ اس سوچ کے علمبردار رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے ان کے رویے میں شدت بہت ہے، سختی بہت ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس سے تائب ہو گئے ہیں، اور اب وہ نشانہ بن رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کی قیادت اس سے تائب ہو گئی ہے۔ تو یہ کچھ پازیٹیو ٹرینڈز بھی ہمارے ہاں نظر آتی ہے۔ اب جو چیلنجز ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں تو سب سے بڑا چیلنج میرے نزدیک وہ یہی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا ہے۔ آج بھی یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے بھی، اور پاکستانی سوسائٹی کے لیے بھی۔ دوسرا جو بڑا چیلنج ہے پاکستان میں، اور جس کی وجہ سے پاکستان ہر وقت ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، وہ سول ملٹری ٹینشن ہے۔ آج تک نہ ہماری سیاسی قیادت کے ہاں وہ پختگی اور میچیورٹی آ سکی کہ وہ ملٹری لیڈرشپ سے جو ان کا استحقاق بنتا ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لے، اور چونکہ یہاں پہ یہ کمی ہے
اور ملٹری کو بہت معاملات میں کنسرنز بھی ہیں، اس لیے وہ یہ اختیارات پولیٹیکل لیڈرشپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس ٹینشن کی وجہ سے پاکستان میں ہمیں ایک تو پولیٹیکل استحکام بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے دہشت گردی اور ارتجاع پسندی کے جو مسائل ہے اس حوالے سے بھی ہم قومی سطح پہ یکسوئی کے ساتھ کوئی لائحہ عمل نہیں بنا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سول ملٹری جو تناؤ ہے وہ پاکستان کا دوسرا بڑا اور سنگین مسئلہ ہے۔ پھر جو تیسرا ہے وہ انڈیا اور افغانستان کے ساتھ بالخصوص اور ایران جیسے پڑوسیوں کے ساتھ بالعموم ہمارے خراب تعلقات ہیں۔ وہ تعلقات بدقسمتی سے ابھی تک ہم نہ صرف یہ کہ بہتر نہیں کر سکے، بلکہ اس حوالے سے ابھی تک ہمارے پاس نہ کوئی مناسب لائحہ عمل ہے، اور اس لائحہ عمل کے حوالے سے قوم کے اندر کوئی یکسوئی اور ہم آہنگی بھی نہیں ہے۔ سول قیادت ایک نسخہ تجویز کرتی ہے، ملٹری دوسرا تجویز کرتی ہے، ایک صوبے کو ہندوستان کے ساتھ معاملات میں زیادہ دلچسپی ہے، دوسرے کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اس کا زیادہ کنسرن افغانستان ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بھی ہے اور فیوچر کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ جو مسئلہ ہے وہ فیڈریشن کے مسائل ہے۔ اس وقت پاکستان میں اگرچہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے صوبوں کو خود مختاری کسی حد تک دے دی گئی ہے، لیکن بہت سارے یونٹس ایسے ہیں، مثلا فاٹا کا یہاں پہ ذکر ہوا کہ ادھر بہت شدید بے چینی ہے، اسی طرح گلگت بلتستان کے لوگ بے انتہا محرومیوں کے شکار ہیں، آزاد کشمیر کی بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے۔ پھر اگر آپ آئیں تو پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب اس کی محرومیاں اپنی جگہ ہے اور وہ تخت لاہور کا رونا رو رہے ہیں۔ پھر جنوبی پنجاب کے اندر سرائیکی اور ریاستی کی الگ سے لڑائی ہے۔ بلوچستان کے اندر آئیں تو ایک طرف تو وہ مرکز سے اپنے حقوق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ پھر بلوچ کا، پختون کا، ہزارہ کا، اس میں شناخت کے ایشوز بھی ہیں، اس میں حقوق کے ایشوز بھی ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے سندھ کے اندر دیکھا کہ سندھ میں نئے صوبے کے قیام سے لے کے ہمارے KPK میں اگر آپ آ جائیں تو ہزارہ جو ڈویژن کے لوگ ہیں یا ہند کو بولنے والے ہیں، وہ پختونخوا کے معاملے کے بعد اپنے لیے الگ صوبہ بھی مانگ رہے ہیں اور ان کی اپنی محرومیاں ہے۔ تو یہ جو فیڈریشن کے مسائل ہے، پھر اگر تو پروونشل اٹانومی ادھر تو دے دی گئی ہے آئین میں، لیکن اس کے مطابق پھر وسائل شفٹ نہیں کیے گئے صوبوں کو، اور اگر صوبوں کو شفٹ کیے گئے ہیں تو پھر وہ مرکز صوبے کے مرکز میں رہ گئے اور نیچے وہ اضلاع اور ڈویژن تک منتقل نہیں ہو سکے۔ اور بدقسمتی یہ کہ اس پہ ابھی تک نہ کوئی کنسنسس نظر آتا ہے، بلکہ اتنی حساسیت ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر اس کو چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک بڑی ہیجانی قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور نفرتیں جنم لیتی ہے، اور اس لیے سیاسی قیادت اس کے قریب جانے اور اس کو ٹچ کرنے سے بھی گریز کر رہی ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ جو ہمارے یہاں ہے وہ مذہب اور ریاست کا تعلق ہے۔ ہم اس معاملے میں بڑے شدید افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ آج تک ہم یہ ڈٹرمن نہیں کر سکے کہ ہماری پالیٹکس میں اور ہماری ریاست میں مذہب کا کیا رول ہونا چاہیے اور کس حد تک ہونا چاہیے۔ آپ اگر دیکھیں تو جماعت اسلامی اور اس طرح کی جماعتیں جو انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں اور جس طرح وہ سیاست اور مذہب میں ریاست میں مذہب کے کردار کا دعویٰ کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں دوسری مین سٹریم جماعتیں بالکل دوسرا نقطہ نظر رکھتی ہیں، اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ وقتی فائر فائٹ ہو رہا ہے۔ ضیاء الحق آئے، انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل اور اس طرح کے ادارے وہ بنا دیے، پھر حدود آرڈیننس اور اس طرح کے قوانین ہیں۔ ایک طبقہ اس کو چھیڑنے کی جرات نہیں کر سکتا اور دوسرا طبقہ سمجھتے کہ اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے اور اس پہ مزید عمل ہونا چاہیے۔ ایک طبقہ اسلامی نظریاتی کونسل کی موجودگی اور اس کے رول سے پریشان ہے، اور دوسرا طبقہ یہ مطالبہ کر رہے کہ اس کی سفارشات پہ بنوان عمل کیا جائے۔ تو
یہ جو پھر ہماری خارجہ پالیسی میں کہ ہم کیا کریں، ہم مذہب کی بنیاد پہ اور مسلمانی کی بنیاد پہ تعلقات رکھیں یا ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ رکھیں، تو یہ جو مذہب کا کردار ہے ریاست میں، اس کا تعین بھی پاکستان کے اندر انتہائی ٹچی اور 8ویں نمبر پہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک بڑے بحران کا سامنا ہے، وہ بدامنی اور میرٹ کی پامالی کی وجہ سے پاکستان سے سرمایہ اور ذہانتوں کی ہجرت ہے۔ ایک چیز کا تو ذکر بہت کیا جا رہا ہے اور وہ ہے سرمایہ کی منتقلی کا، کہ پاکستان سے سرمایہ نکل رہا ہے، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تشویشناک وہ ذہانتوں کا پاکستان سے نکلنا ہے اور ہجرت کرنا ہے۔ اس وقت جو پروفیسر ہے اس کے لیے وہاں پہ نہ اچھے انوائرمنٹ ہے اور اس کو تو اب آزادی رائے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو اچھا صحافی ہے ادھر نہیں رہ سکتا، جو شاعر ہے، جو ادیب ہے۔ ہمارے پختون بیلٹ میں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جتنے بھی سنگرز تھے ان سب بیچاروں کا جینا حرام ہو گیا۔ کئی سنگرز کو میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت امریکہ میں یا یہاں پہ آ کے وہ کچھ اور روزگار کر رہے ہیں۔ جو لوگ ادھر ہیں بھی وہ اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ جس ملک میں نہ اچھا لائر ٹھہر سکے، نہ اچھا سیاستدان سائنسدان ٹھہر سکے، نہ اچھا پروفیسر ٹھہر سکے، اس لیے بھی اس وقت ہماری سوسائٹی جو بے انتہا ذہنی کنفیوژن اور انتشار کا وہ نظر آتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو سوچنے سمجھنے اور کچھ رہنمائی کرنے والے لوگ تھے وہ بیرونی ملک چلے گئے، اور پاکستان سلیم صافی جیسے لوگوں کے حوالے ہیں، وہ شام کو آ کے ٹی وی پہ بولتے ہیں اور جو پہلے سے کنفیوز قوم ہے اس کو مزید کنفیوز کرتی ہے۔ پھر ایک اور جو نواں مسئلہ ہے وہ تو ایک ڈیموکریسی کا ہم نے دوسری شکل بیان کی تھی، لیکن وہ اب بھی یہی ہے جس کا انہوں نے بھی ذکر کیا کہ انڈیا کو ہمارے مقابلے میں جو ایج حاصل ہے وہ وہاں ڈیموکریسی کی پختگی کا ہے، اور ہمارے ہاں ڈیموکریسی کی ابھی جو اس ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ ہمارے مسائل ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ میچور نہیں ہے، کردار کی پختگی کا مسئلہ ہے، پھر خود پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوری کلچر نہیں ہے، کیپیبلٹیز کا مسئلہ ہے بہت زیادہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا، اور اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر اگر ہم اپنی جمہوریت کو دیکھیں تو باقی دنیا میں جمہوریت ڈیلیور کرتی ہے یا محاسبہ کرتی ہے، ہمارے ہاں ہر وقت جمہوریت کو اپنی بقا کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ جس دن پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو اس کی زندگی کا پھر سب سے بڑا مشن اپنی حکومت کو اور جمہوریت کو بچانا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑے مسئلوں میں سے ایک ہے۔ اور پھر جو 10واں مسئلہ ہے جو میں نے اس فہرست میں رکھا ہے وہ معیشت کی زبوحالی اور پھر اس سے ریلیٹڈ انرجی اور اس طرح کے مسائل ہے۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم دونوں کیٹیگریز میں رکھ سکتے ہیں۔ مثلا ایٹمی قوت، یہ ایک طرف سے نعمت بھی ہے اور دوسری طرف یہ ہمارے لیے بڑی حد تک زحمت بھی بنی ہوئی ہے۔ اب یہ ہماری قیادت کا امتحان ہے کہ وہ اس ایٹمی قوت کو اپنے لیے نعمت بناتی ہے یا کہ زحمت بناتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو اسٹریٹجک لوکیشن کی میں نے بات کی، یا اب اگر ہمارے اندر صلاحیت ہو تو ہماری یہ اسٹریٹجک لوکیشن اور یہ اہمیت جو ہے وہ بہت بڑی غنیمت ہے، لیکن اگر ہمارے اندر صلاحیت نہ ہو تو جس طرح افغانستان کی صورتحال ہے یا پختون بیلٹ کی، اس وقت اس کے لیے وہ اسٹریٹجک اہمیت اور لوکیشن وہ مصیبت بنی ہوئی ہے، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اس کو آرام سے نہیں چھوڑتی۔ یہی معاملہ میرے خیال میں منظم اور بڑی فوج کا بھی ہے کہ اس کو آپ دونوں کیٹیگریز میں رکھ سکتے ہیں کہ کچھ حوالوں سے وہ بڑی رحمت بھی ہے اور کچھ حوالوں سے وہ مصیبت بھی ہے۔ اب یہ کہ یہ جو پازیٹیو سائیڈز ہیں ان سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے اور یہ جو چیلنجز ہیں یا جو نگیٹو چیزیں ہیں اس پہ قابو کیسے پایا جائے، تو میرے خیال میں اس کا بھی پہلے ملک صاحب نے بھی اور میکارتنی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لیڈرشپ کا۔ پاکستان میں سیاستدان تو ہزاروں میں ہیں،
لیکن لیڈر کوئی نہیں ہے جو قوم کو لیڈ کر سکے۔ ہمارے سیاستدان قوم کے جذبات کو فالو کرتے ہیں۔ یہ بیماری ہمیں بھی لاحق ہو گئی ہے کہ ہم قوم کو ایجوکیٹ کرنے یا اس کی رہنمائی کرنے کی بجائے جو چیز قوم کو اچھی لگتی ہے، ہم میڈیا والے ریٹنگ کی خاطر، ویورشپ کو بڑھانے کی خاطر اس چیز کو اور بھی بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے اب آپ جو فیوچر کی لیڈرشپ ہے، اگر آپ لوگ پہلا کام تو یہ کریں کہ ملک واپس آئے، دوسرا کام یہ کرے کہ سیاستدان بننے کی بجائے لیڈر بننے کی کوشش کرے، تو میرے خیال میں ان چیلنجز کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو اپرچونٹیز ہے ان سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کو حقیقی معنوں میں وہ پاکستان بھی بنایا جا سکتا ہے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔